جب اللہ کے گھر کی بات آتی ہے تو کان دبا کر بیٹھ گئی، لیکن چشمے فلک نے دیکھا جب خود اس کے اپنے گھروں کی بات آئی تو لوگوں نے شاہین باغ کھڑے کیے، احتجاج کو نکلے۔ جب اللہ رب العزت کے گھر کی بات آئی تو کان پہ جو نہیں رہیں گی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی بھی پھر جائے گا اپنے دین سے تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا، ایسے لوگوں کو اپنے دین کے لیے اٹھائے گا، ایسے افراد کو کھڑا کرے گا جن سے اسے محبت ہوگی اور جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، یحبهم ویحبونہ۔ ان کی خاصیت کیا ہوگی کہ وہ ایمان والوں کے لیے سراپا نرم ہوں گے، سراپا مٹھاس ہوں گے۔ البتہ جو دشمنان دین ہیں، جو اغیار و اجانب ہیں، جو حق کے معاندین ہیں، ان کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور اللہ کے راستے میں جو کوششیں کر رہے ہوں گے اس پر زمانہ اگر ان کو روکے گا ٹوکے گا تو وہ لا یخافون لومۃ لائم، کسی برا بھلا کہنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، انسان کے اندر کچھ خوبیاں ہیں جو مطلوب ہیں، کچھ ایسی صفات ہیں جو قابل تعریف ہیں، اللہ کو مقصود ہیں کہ بندوں کے اندر پائی جائیں، اور کچھ ایسی صفات ہیں جو اللہ کو مقصود نہیں ہیں۔ ان میں ایک صفت ہے تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فی واحد منہما قذفتہ فی النار۔ کبریائی، بڑائی، عظمت، سربلندی، اونچا ہونا، سب سے اپنے آپ کو سب سے اوپر سمجھنا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ میری صفت ہے، یہ میرا پہناوا ہے۔ تو اگر کوئی ان کو چھیننے کی کوشش کرے گا، میری اس چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا تو مجھے جہنم میں ڈال دوں گا۔ ایسی اللہ رب العزت نے کچھ صفات کا حوالہ دے کر کہا کہ میں کرتا ہوں تم بھی کرو۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اچھا دکھے، اچھا پہنے، اچھا نظر آئے۔ دوسری کا فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، اس لیے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حدیث قدسی میں فرمایا یا عبادی انی قد حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کر دیا ہے تو تم بھی آپس میں ظلم نہ کرو۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو۔ یہ کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے اندر بھی ہیں، میں بھی انہیں پسند کرتا ہوں، تم بھی انہیں پسند کرو، تم بھی انہیں اپنے اندر پیدا کرو۔ انہی میں ایک صفت ہے غیرت، حمیت، نخوت، خودداری، خود اعتمادی، فخر کا احساس اپنے دین کے لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، دین اسلام، دین حق کی توفیق دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت، اس پر سر اٹھا کر جینے کا جذبہ، یہ غیرت مومن کا شعار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یغار واللہ اشد غیرتا، مومن کے اندر غیرت ہوتی ہے، بے غیرت نہیں ہوتا، وہ دیوس نہیں ہوتا، بزدل نہیں ہوتا، بے حس نہیں ہوتا، اس کے اندر غیرت ہوتی ہے، اور اللہ کے اندر اس سے زیادہ غیرت ہے۔ ان من غیرت اللہ ان یأتی العبد ما حرم علیہ، اللہ کی غیرت کو للکارنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ یہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، اللہ کو چیلنج کر رہا ہے کہ تجھے ناپسند ہوگا لیکن میں تو کروں گا۔ یہ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے، لیکن اللہ حلیم ہے، برداشت کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، یعفو عن کثیر، بہت ساری چیزوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن غیرت مطلوب ہے۔ جب یہ حکم نازل ہوا کہ زنا کرنے والے کا جرم ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے، کیونکہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے نا، اس میں جان جاتی ہے، تو کہا اس میں 4 گواہ ہوں جو کہیں کہ ہم نے دیکھا اس کو زنا کرتے ہوئے۔ تو حضرت سعد ابن عبادہ قبیلہ خزرج کے سردار، انصاری صحابی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں گھر پر آؤں، اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ بدکاری کرتے دیکھوں تو اسے کچھ نہ کہوں، 3 آدمیوں کو اور بلا کے لاؤں، 4 آدمی دیکھو بھائی ایسا ہو رہا ہے، تو کہا میں تو ایسا نہیں کروں گا، میں تو تلوار نکالوں گا، گردن اڑا دوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھ کر کہا اتعجبون من غیرت سعد، تمہیں تعجب ہو رہا ہے سعد بن عبادہ کتنے غیرت مند ہیں؟ واللہ لانا اشد منہ غیرتا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ رب العزت مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ تو اللہ کے حکم کو چیلنج نہ کرے کوئی، اللہ کے فرمان کو چیلنج نہ کرے کوئی۔ اما جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امراتا ولا طفلا قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوری زندگی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ومن تقوی لنفسہ قط، اپنی جان کے لیے کسی نے ذاتی طور پر ظلم ڈھایا، کسی نے ذاتی طور پر بدنام کیا، کسی نے گالی دی، کسی نے کانٹے بچھائے، کسی نے اوجھڑی لا کر رکھ دی، کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ البتہ الا ان تنتهك حرمۃ من حرمات اللہ فلا يقوم لغضبہ احد، البتہ جب اللہ کی کوئی حرمت پامال ہوتی تھی، دین کے کسی شعار کا مذاق اڑایا جاتا تھا، دین کی حرمت کو بے عزت کیا جاتا تھا، دین کے قصر عظمت کو پامال کیا جاتا تھا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو غصہ ہوتے تھے، جو ناراض ہوتے تھے، تو پھر کسی میں دم نہیں ہوتا تھا سامنے کھڑے ہونے کا، فلا یقوم لغضبی احد، کوئی کھڑا نہیں ہو پاتا تھا۔ یہی غیرت تھی، دین کے لیے غیرت، اسلامی مشن کے لیے غیرت، اسلامی شریعت کے لیے غیرت، اسلامی دعوت کے لیے غیرت، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ الفاظ کہلائے تھے جو سیرت کی تقریباً ہر کتاب میں رقم ہے۔ کفار قریش بار بار آ کر کہا کرتے تھے اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، روکو ورنہ آر پار کی لڑائی ہو جائے گی کسی روز۔ جناب ابو طالب پیچھے سے بیک کرتے تھے، مدد کرتے تھے، سہارا دیتے تھے، کم از کم ایک بڑے کا ہاتھ تھا سر پر۔ ایک بار بہت آ کر کفار قریش کے سرداروں نے کہا مان جاؤ نہیں تو ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، ابو طالب متاثر ہو گئے، بھتیجے کو بلایا کہ بھتیجے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اپنے آپ پر بھی رحم کھاؤ، مجھ پر بھی رحم کھاؤ۔ ظاہری آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ دیکھ رہی تھی کہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری سہارا تھا وہ بھی ڈاواڈول ہو رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا اب۔ لیکن نبی کی غیرت
کہا یہ چچا جان لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ، اے چچا جان اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں، میرے بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں اور مجھ سے کہیں یہ کام چھوڑ دو، میں نہیں چھوڑ سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو مکمل کر دے یا میری جان چلی جائے۔ یہ غیرت مومن کی۔ کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، یقیناً کافی ہے۔ وکفی اللہ المؤمنین القتال، اللہ مومنوں کی طرف سے کافی ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ غیرت دین کے پر آنچ نہیں آنے دینا، یہ غیرت صحابہ کرام کے اندر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے طلبہ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، انہوں نے حضرت ابوبکر کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا، بڑے ہی ٹھنڈے مزاج کے انسان، ہمیشہ ہمدردی، غمخواری، محبت کا مشورہ دینے والے۔ غزوہ بدر کے موقع پر بھئی یہ قیدی بنے، ان کے ساتھ کیا کریں جی، چھوڑ دیجئے ان کو فدیہ لے کر کے۔ پوری زندگی ان کی نرمی، ہمدردی، غمخواری، محبت کی۔ لیکن جب دین پر آ جائے تو یہ پتلا دبلا انسان جس کی زبان سے کبھی کسی کے لیے سخت الفاظ نکلتے، وہ گالی بکتا ہے، ایسے الفاظ بولتا ہے کہ بھری محفل میں نہیں بول سکتے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضرت سہیل ابن عمرو جو اس وقت کافر تھے، کفار قریش کی طرف سے ڈپلومیٹک نیگوشیشن کے لیے آئے، سفارتی بات چیت کے لیے، صلح ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ تو صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو انہوں نے سب پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اے محمد ان کے بل پر آپ لڑنے آئے ہم سے؟ انی لارا وجوہا وارا اوباشا من الناس خلیقا ان یفروا ویدعوک، اے محمد میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، صحابہ کرام کی طرف سے، یہ ایک طرح کا معنویت، ایک طرح کی ہمت، مورال ڈاؤن کرنے والی کوشش۔ تو کہا محمد میں دیکھ رہا ہوں کچھ ایسے چہروں کو، کچھ ایسے لوگوں کو، اوباش قسم کے، اوباشا من الناس، خلط ملط، ایرے گہرے نتھو خیرے، سب جمع ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ۔ جیسے جنگ کا بگل بجے گا، تلوار سے تلوار ٹکرائے گی، سب فرار ہو جائیں گے، سب چھوڑ کے بھاگ جائیں گے آپ کو۔ آپ کس کے بھروسے پر آ گئے ہم سے لڑنے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے تھے، کبھی غصہ نہیں ہوتے۔ صرف یہ دو موقع ہیں جن پر وہ غصہ ہوا۔ پہلا موقع یہ کہا امسس بذر لات، میں اس کا صحیح سے ترجمہ نہیں کر سکتا، لات کی شرمگاہ کا پیشاب جا کر پیو، یہ ہے اس کا ایک بہت مہذب ترجمہ ہے۔ لات کی شرمگاہ کا پیشاب جا کر پی، کیا ہم بھاگ جائیں گے اپنے رسول کو چھوڑ کر؟ کیا ہم چھوڑ دیں گے اللہ کے رسول کو؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایمانی غیرت۔ اچھا اللہ کے رسول نے ٹوکا نہیں کہ ابوبکر تھوڑا زبان ٹھیک بولنا۔ مومن کی غیرت میں جو بات کہتا ہے اس کی قدر اللہ بھی کرتا ہے، اس کا رسول بھی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے غزوہ احد میں کہا میری تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے؟ اس کا حق ادا کرنا کیا ہے کہ لڑتے رہنا یہاں تک کہ شہید ہو جائیں۔ حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے کہ میں لیتا ہوں، اور تلوار لے کر کے اکڑ کر چلے، تکبر کی چال۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح کی چال کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جگہ پر جہاں غیرت دکھانے کی بات ہے، ایمان دکھانے کی بات ہے، ضمیر کی قوت دکھانے کی بات ہے، تو وہاں ایسی چال بھی انگیز ہے، ایسے الفاظ بھی انگیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جزیرۃ العرب کے طول و عرض میں لوگ مرتد ہو گئے بڑی تعداد میں۔ یہ آیا ان سے جنگ کی جائے نہ کی جائے۔ مرتد ہونے والے تین طرح کے تھے، ایک وہ جو کہہ رہے تھے ہم واپس مشرک بن گئے، ان پر صحابہ کرام متفق تھے ان سے جنگ کی جائے گی۔ دوسرے وہ تھے جو کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں گے، دین اسلام کو اپنا دین مانیں گے، لیکن ہمارے قبیلے کا بھی ایک نبی ہوگا، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، جناح تغلبیہ اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان سے بھی صحابہ کرام متفق تھے، جنگ ہوگی۔ تیسرے وہ تھے وہ کہتے تھے ہم دین اسلام کو بھی مانیں گے، دوسرے کسی نبی کو نہیں مانیں گے، اسلام کے احکام کی پابندی بھی کریں گے، مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے، اسلام کے ایک حکم کو نہیں مانیں گے۔ ان کے بارے میں اختلاف تھا۔ اختلاف یہ نہیں تھا جنگ کی جائے نہ کی جائے، یہ مرتد ہے کہ اختلاف یہ تھا اس وقت جو حالات ہیں اس میں ایسے لوگوں سے بھی جنگ کی جائے نہ کی جائے۔ صحابہ کرام کی بڑی تعداد اس طرف تھی کہ جنگ نہ کی جائے، حالات نہیں ہیں، ہم بہت کم تعداد میں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ وہی دوسرا موقع غصے کا، کبھی غصہ نہیں ہوتے تھے، بہت نرم، بہت ٹھنڈے مزاج کے، لیکن اس وقت غصے میں بھر گئے،
منبر پر تشریف لے گئے اور کہا لو منعونی اقالا لقاتلتہم، اگر انہوں نے اونٹ کی ایک رسی جو زکوٰۃ میں آتی تھی وہ دینے سے منع کیا، میں ان سے جنگ کروں گا. لأقاتلنہم وحدی، میں اکیلا لڑوں گا ان سے جا کر کے، حتی تنفرد سالفتی، یہاں تک کہ یہ گردن اکیلی ہو جائے، اکیلی کٹ جائے. اینقص الدین وانا حی، کیا میرے جیتے جی دین میں کوئی کمی ہوگی؟ اس میں کچھ مینیپولیشن ہوگا؟ اس میں کچھ کاٹ چھاٹ ہوگی؟ میرے جیتے جیتے نہیں ہو سکتا. منبر پر کھڑے تھے، نیچے حضرت ابو عمر کھڑے تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے جنگ نہیں ہونی چاہیے. نیچے اترے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا، کہا یا عمر اجبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام، جہد جاہلیت میں تو جبار بنتا تھا، اسلام لاتے بزدل ہو گیا کیا؟ ڈرپوک ہو گیا کیا؟ دین کی غیرت نہیں رہی تیرے اندر؟ صحابہ کرام نے جب خلیفۃ المسلمین کا یہ عزم مصمم دیکھا تو ان کی رائے مانی، اور بعد میں تاریخ نے گواہی دی اور خود صحابہ کرام اس کے معترف ہوئے کہ ہم سب کی رائے غلط تھی، حضرت عمر کی رائے ٹھیک تھی. ایمانی غیرت کا نظارہ حضرت عمر کی سیرت میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جو شرطیں رکھی گئی تھی ان میں ایک شرط یہ تھی کفار قریش کی طرف سے کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی مرتد ہو کر ادھر آ جائے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا. البتہ مکہ کے رہنے والوں میں سے کوئی نوجوان مرد یا عورت اسلام قبول کر کے مدینہ چلا جائے گا تو اسے واپس کیا جائے گا، ایکسٹراڈائیشن ہوگا، اس کو واپس منگایا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط قبول کر لی. حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، آ کر کہا، وہ ایسے لہجے میں اللہ کے رسول سے بات نہیں کرتے تھے کبھی، اور بعد میں بتاتے میں زندگی بھر توبہ کرتا رہا اور میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے صدقے پڑھے کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ میری اس غلطی کو معاف کر دے گا. کیا کہا کر کے؟ کہا کہ ہم حق پر نہیں ہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حق پر ہیں. ہمارا دین حق نہیں ہے کیا؟ بالکل حق ہے. تو فَلِمَا نُعْتِ الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، تو کیوں ہم ذلت برداشت کریں اپنے دین کے لیے؟ یہ غیرت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو کہا کہ میری بات مانو کیونکہ میں جو کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، لیکن یہ نہیں کہا کہ تمہاری یہ غیرت بیجا ہے. یہ غیرت ہونی چاہیے مومن کے اندر. فلسطین کا سفر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح وہاں کے گورنر تھے. جب پہنچے شہر کے اندر تو بیچ میں نالی کچھ ٹوٹ گئی تھی، تو بیچ میں سڑک پر پانی بھرا ہوا تھا، زمین دھس گئی تھی، گڈھا تھا. اس پر لوگوں نے کہا تو عمر سے کہ آپ پیدل چل رہے ہیں، ایسا کریے گھوڑے پر سوار ہو جائیے، اونٹ پر سوار ہو جائیے، پھر اسے پار کر لیجیے. تو کہا نہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ موزے پہن رکھے تھے، موزے اتارے یہاں کندھے پر ڈال لیے، دونوں موزے، پیر کے موزے نکال کر اونٹ کی لگام پکڑی اور پانی میں ایسے ہی گھس گئے. گھٹنے تک پانی تھا، اس میں ایسے ہی گھس گئے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کی زبان سے نکل گیا ما یسرنی ان القوم استشرفوک، مجھے اچھا نہیں لگا کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس حالت میں. بے عزتی کی بات ہے، مسلمانوں کا حکمراں، اور کس حالت میں؟ کیا حیات قضائی؟ موزے یہاں پر رکھے ہیں، پیر تک گھٹنے تک موزے پانچے چڑھا رکھے ہیں اور پانی میں، گندے پانی میں گزر کے جا رہا ہے. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ ٹچ کیا غیرت کو، کہ اوہ، عربی زبان میں کہتے اوفو، لو قالها غیرک یا ابا عبیدہ لجعلته نکالا لامت محمد. اے ابو عبیدہ، تمہارے علاوہ کسی نے یہ بات کہی ہوتی اسے ایسی سزا دیتا کہ امت محمدیہ کے لیے سبق بن جاتا ہو. انا کنا اذل قوم، ہم ذلیل ترین لوگ تھے اسلام آنے سے پہلے. فاعزنا اللہ بالاسلام، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سربلندی دی، اسلام کی عزت دی. ومہما ابتغینا العزت فی غیرہ اذلنا اللہ. یہ بات میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے، ہر مسلمان بھائی سے کہتا ہوں، دل کے پردے پر اس کو نقش کر کے رکھ لے کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے. ومہما ابتغینا العزت فی غیرہ اذلنا اللہ، جب بھی ہم عزت اور سربلندی چاہیں گے کہیں اور سے، اللہ ہمیں ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، سرے بازار ہماری شپت لگوائے گا. ہماری عزت، ہماری ذلت اسلام سے وابستہ ہے. یہ گراف تھا غیرت کا، حمیت کا، جوش کا، اسلام کے لیے حوصلے کا، اسلام کے لیے سرفروشی کا، قربانی کا، جانثاری کا. لیکن دھیرے دھیرے گراف نیچے آتا چلا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی غیرت کا کچھ نہ کچھ مادہ رہتا تھا. 223 ہجری عباسی خلیفہ معتصم باللہ تخت حکومت پر بیٹھا تھا. بابک خرمی نام کے ایک باغی نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی، شورش کر رکھی تھی.
اس کی ساری فوجیں اس بغاوت کو فروغ کرنے میں لگی ہوئی تھی. موقع کا فائدہ اٹھا کر قیصر روم، جس کا پایہ تخت اس وقت قسطنطنیہ تھا، انقرہ قسطنطنیہ جو اس وقت استنبول ہے، اس نے حملہ کر دیا. اسلامی ریاست کی جو سرحدی علاقے تھے ان پر حملہ کر دیا، شام کے شمالی حصے پر، جزیرے پر، اور وہاں پر مسلمانوں کو مارا کاٹا اور بہنوں کو قیدی بنا کر لے گیا. اس میں جاتے ہوئے جب ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جایا جا رہا تھا تو وہ کہہ رہی تھی چیخ چیخ کر، واہ معتصمہ، اے معتصم تو کہاں ہے؟ اے معتصم تیرا کیا ہو گیا؟ دیکھ ہماری عزت ایسی نیلام ہو رہی ہے. زخمیوں میں ایک شخص تھا جس کو لوگوں نے سوچا مر گیا ہے، وہ بچ گیا. وہ دوڑا ہوا دربار خلافت بغداد پہنچا اور اس نے جا کر معتصم کے دربار میں کہا، ایسے ایسے آپ کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر عیسائیوں نے حملہ کیا، نوجوانوں کو، مردوں کو مار ڈالا، بچوں کو اور عورتوں کو گھسیٹ کے لے گئے. ایک عورت چیختے ہوئے کہہ رہی تھی، واہ معتصمہ، واہ معتصمہ. معتصم باللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، تخت پر بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا اور کہا، قسم کھاتا ہوں اللہ رب العزت کی، جب تک میں اپنی اس بہن کو آزاد نہیں کرا لوں گا، چھڑا نہیں لوں گا، باعزت طریقے سے لے نہیں آؤں گا، میں اپنی پیٹھ کو بستر پر نہیں ٹکاؤں گا. اسی وقت اس نے فوج کی تیاری کا حکم دیا. تیاری میں کئی دن لگتے ہیں، پھر وہاں سے سرحد تک جانا، اس میں کئی دن لگتے ہیں. 17 رمضان المبارک میں اس نے جو ہے وہ فتح کیا علاقہ. قیصر روم نے جن مقبوضات پر قبضہ کر لیا ان کو واپس لیا. قیصر روم مجبور ہوا قیدی بنائے ہوئے لوگوں کو چھوڑنے پر، اور اس میں وہ عورت آئی 17 رمضان میں. یہ جمادی الاولیٰ کا واقعہ ہے. جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، ان 3، 3.5 یا 4 مہینے تک اس بندے نے، اللہ کے بندے نے بستر پر کمر نہیں لگائی. مورخین بتاتے ہیں کہ وہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوتا تھا، کرسی پر بیٹھ کر سوتا تھا، بیٹھے بیٹھے اونگ جاتا تھا، لیکن اس نے جو قسم کھائی تھی، جو حلف کھایا تھا، یہ غیرت کا معاملہ تھا. میری بہن نے مجھے پکارا ہے. اس نے کہا، معتصم تم کہاں؟ میں ہوں. اور جب اس کو چھڑا لیا تو اس نے کہا، لبیک، میں ہوں کہ نہیں؟ تو بہن نے کہا ہاں. تو یہ غیرت تھی ایمان والوں کی. لیکن غیرت نیچے آتی چلی گئی، نیچے آتی چلی گئی. یہ سب تو صحابہ کرام کی بات ہے، ایمان والوں کی باتیں. چلیے میں آپ کو ایک شرابی کا واقعہ بتاتا ہوں. اختر شیرانی اردو ادب کے جو طلبہ ہیں، جو اسکالرس ہیں، وہ جانتے ہوں گے، بڑے شاعر ہیں، اپنے آگے کسی کو سمجھتے نہیں تھے اور بلا نوش تھے، بہت شراب پیتے تھے. نماز روزے کا تو خیر کوئی بات ہی نہیں، کوئی سوال ہی نہیں تھا. انہیں کچھ نوجوان، کمیونسٹ نوجوانوں نے، جو ملحد تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، انہیں ایک کلب میں پکڑ لیا اور ان سے بات شروع کری. 2 بوتل وہ پی چکے تھے شراب کی. تو کہا کہ تھوڑا، نوجوانوں نے مل کر کہا، ان کی زبان سے کچھ گالی بکوانا چاہ رہے تھے مختلف لوگوں کے. کہا بتائیے جینیس کسے کہتے ہیں؟ تو کہا جینیس تو امت میں یا مسلمانوں میں سے 3 پیدا ہوئے. ابو الفضل، وہ اکبر کا جسے دین الہی ایجاد کروایا تھا، اور ایک ابوالکلام آزاد، اور تیسرے غالب. اچھا. مختلف شاعروں کے بارے میں بات ہوئی. جوش ملیح آبادی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ نظم کہہ لیتا ہے، اچھی شاعری تو ایسی ہے اس کی. ندیم احمد قاسمی کے بارے میں کہ میرا شاگرد ہے. ساحل لدھیانوی کے بارے میں پوچھا کیا مشق کر رہا ہے، دھیرے دھیرے کامیاب ہو جائے گا. مختلف شعراء کے بارے میں ایسے ہی تبصرے. لوگ ہنس رہے تھے. تبصرہ کرتے کرتے کسی نے پوچھا فلاں پیغمبر کے بارے میں کیا رائے ہے، حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ، کسی کا نام لیا. کہا یہ سب باتیں نہ کرو، یہاں صرف ادب کی بات کرو، شعر و شاعری کی بات کرو، اور کچھ باتیں نہ کرو. لوگوں نے کہا اچھا. نوجوان تو تھے شرارتی. اچھا بتائیے افلاطون کے جو مکالمات ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے، ارسطو کے بارے میں کیا کہتے ہیں، سقراط کے بارے میں. تو کہ اجی ان سب کو چھوڑو، یہ اگر آج ہوتے تو ہمارے شاگردوں میں ہوتے، ان سب کا کیا رکھا. اور اپنی ڈینگ مارنے لگے، میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں. ابھی ڈینگ مار رہے تھے، ایک نوجوان نے پوچھا اچھا حضرت محمد کے بارے میں کیا رائے ہے. کہا کیا. اس نے کہا حضرت محمد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو ایک بجلی سی قوم گئی. وہ شراب پی ہوئے تھے، 2 بوتل پی چکے تھے، ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا، سر پہ مار دیا اس کے. کہا خبیث تو نے انعام لیا کیوں؟ اس گندے ماحول میں، اس گندی زبان سے، اس گندے انسان کے آگے تو نے مقدس نام لیا کیوں؟ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ غصے سے بھر گئے. لوگ چپ کرانے لگے، نوجوان بھاگ گئے، لوگ چپ کرانے لگے. پھر اچانک رونے لگے، ساری رات روتے رہے اور کہتے رہے میں گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں بدکار ہوں، میرے گناہ بہت ہیں، لیکن یہ لوگ مجھے کافر بنانا چاہتے ہیں،
ایک نام ہی تو ہے جس سے میں جڑا ہوا ہوں. تمہارا نام ہے تسکین روح جاں بھی, تمہاری یاد سے ہوتا ہے دل جواں بھی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس شرابی کے سامنے لیا کیوں؟ یہ ایک شرابی کا واقعہ, اس زمانے میں کافی مشہور ہوا تھا یہ واقعہ. لیکن جب ہم ان واقعات کے تناظر میں غور کرتے ہیں اپنے حال کا, اپنی صورتحال کا, 6 دسمبر تاریخ کا سیاہ ترین دن, مسلمانوں کے ماتھے پر کلنک, ایک بدنما داغ, ہم کچھ نہیں کر سکے. اللہ کی مرضی نہیں تھی, ہمارے اندر استطاعت نہیں تھی, قوت نہیں تھی. سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا کہ جہاں اللہ اکبر کا نعرہ توحید بلند ہوتا تھا وہاں اب شرک کا نعرہ بلند ہوگا, صنم کدا بنے گا. ہم نے کہا ہمارے اندر قوت نہیں, کوئی بات نہیں, لیکن ہماری غیرت کہاں مر گئی؟ 6 دسمبر جب آتا تھا ہمارے بچپن میں لوگ روزوں کا اہتمام کرتے تھے, لوگ دکانیں بند کرتے تھے. یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ اس دن کسی کے ہاں شادی ہوگی, کسی کے ہاں شہنائی بجے گی, کسی کے ہاں ٹورنامنٹ ہوگا, کوئی مسلمان نوجوان فلمیں دیکھنے جائیں گے. لیکن وہ ہے نا, تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. مر چکا ہے ضمیر, مر چکی ہے ملت. لقد اسمعت لو نادیت حیا ولکن لا حیات لمن تنادی. شاعر نے کہا تھا اگر آپ نے واقعی بات سنا دی اگر زندے کو پکارتے, لیکن جن کو آپ پکار چکے ہیں مر چکے ہیں, ان کے اندر جان نہیں. بے غیرتی کی انتہا ہے. خوشیاں منا رہے ہیں, شادیاں رکھ رہے ہیں, گھومنے جا رہے ہیں, فوٹو کھچا رہے ہیں, ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں. یہ لگ نہیں رہا یہی ملت ہے جس کا عبادت خانہ مسمار کر دیا گیا, جس کا عبادت خانہ مسمار کر دیا گیا. ہماری غیرت ختم ہو گئی. تو میرے دوست اور ساتھیوں, جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ایک پورا تضاد نظر آتا ہے صحابہ کرام کی زندگی میں, مسلم حکمرانوں کی زندگی میں, بلکہ مسلمان شرابیوں کی زندگی میں جو ماضی میں گزرے, اور آج کے مسلمان ہوشمند اور فردانوں اور پڑھے لکھوں کی زندگی میں. یہ محسوس ہی نہیں ہوتا. یہ ملت جب اللہ کے گھر کی بات آتی ہے تو کان دبا کر بیٹھ گئی, لیکن چشم فلک نے دیکھا جب خود اس کے اپنے گھروں کی بات آئی تو لوگوں نے شاہین باغ کھڑے کیے, احتجاج کو نکلے. جب اللہ رب العزت کے گھر کی بات آئی تو کان پہ جونی رہیں گی. قائدین کہتے رہے, عوام ہمارے ساتھ تھی, عوام کہتے رہے قائدین کو آگے بڑھنا چاہیے. یہ عذر اللہ کے ہاں بھی پیش کریں گے. اہل جہنم کے بارے میں قرآن نے بار بار آیا, کہیں گے انہوں نے بگاڑا, کو کہیں گے انہوں نے بگاڑا. یقیناً ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے, ہمارے پاس قدرت و صلاحیت نہیں ہے, لیکن کم از کم احساس دل تو ہے. دل, سینے میں کوئی پتھر کا ٹکڑا تو نہیں ہے, یہ دل ہی تو ہے. کم از کم ہمیں احساس و درد کا. اس دن روزوں کا اہتمام ہوتا, اس دن غم و اندوں کا اظہار ہوتا, اس دن کچھ لوگ سیاہ پٹی باندھتے, اس دن کچھ لوگ دکانیں بند رکھتے, اس دن کچھ لوگ اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھتے کہ ایسے ایسے ہمارے ساتھ ہوا ہے, دیکھو بھول نہ جانا. کچھ نہیں. شروع میں جو ہوتا تھا بچپن میں ہم دیکھتے دھیرے 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 اب وہی ہوتا جا رہا ہے. جیسے 6 دسمبر آیا, شاید کچھ دنوں بعد یہ فیسٹیول بن جائے. کس چیز کا؟ جیسے کانسٹیٹیوشن ہوتا نا, 26 جنوری سنویدھان کی جیت ہوئی تو سپریم کورٹ کی جیت ہوئی, اس دن مسلمان بھی اس میں آگے بڑھ کر تالی بجائیں اور بڑے بڑے جلسے جلوس کریں. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں, اللہ رب العزت کی غیرت کو چیلنج نہ کریں. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو چاہتا ہے کہ دنیا میں اسے عزت ملے تو جان لے عزت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایبتغون عندہم العزت. کیا یہ لوگ ان کے تلوے چاٹنے جاتے ہیں, ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں نوکروں کی طرح, چاکروں کی طرح, خادموں کی طرح؟ کیا عزت چاہتے ہیں لوگ؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. ساری کی ساری عزت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت کس کے لیے ہے, سربلندی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. کہ منافقوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی نہیں. لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. یہ معاملہ اپنی انتہا تک پہنچ کر رہے گا جیسے جہاں تک رات اور دن پہنچتے ہیں. وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ هَذَا الدِّينَ. اور اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا کوئی اون سے بنا ہوا گھر, کوئی مٹی اور اینٹ اور گارے سے بنا ہوا گھر, مگر اس میں دین پہنچ جائے گا. بِعِزِّ عَزِیز وَبِذُلِّ ذلیل. عزت دار کی عزت کے باوجود اور ذلت کی ذلت کے باوجود. لیکن جس دن یہ غلبہ پائے گا, جس دن یہ دین غالب ہوگا, اس دن کیا ہوگا؟ اِذًا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ. وہ عزت ہوگی ایمان والوں کے لیے,
جن لوگوں نے اپنے آپ کو اسلام سے وابستہ کر لیا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَذِلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرِ، اور اس ذلت کے ساتھ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر اور اس کے ماننے والوں، اس کے پیروکاروں، اس کا ساتھ دینے والوں کی تذلیل کرے گا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ضرورت ہے ہم اپنے اندر ایمانی غیرت پیدا کریں، اپنے اندر احساس، ملت کا احساس پیدا کریں۔ جو کھو گیا ہے اس پر ہمیں احساس ہونا چاہیے محرومی کا۔ اقبال نے کہا تھا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو متائے کارواں لٹ چکا ہے، امت بے نیل و مرام ہو چکی ہے، لیکن احساس زیاں بھی اگر مٹ جائے تو پھر پتھر میں اور جانور میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ضرورت ہے ہم اپنے حال کا جائزہ لیں، آج ضرورت ہے ہمارے اندر ایمانی غیرت ہو۔ کہیں ایمان پر ضرب پڑ رہی ہے، کہیں ملت کے تشخص کو بدنام کیا جا رہا ہے، کہیں ہماری وجہ سے ملت بدنام ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے دین کی غلط نمائندگی ہو رہی ہے، تو پھر یہ بے غیرتی کی بات ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پر خطبے میں کہا کرتے تھے، کلکم فی رباط فلا نؤتین من قبل احدکم، دیکھو تم میں سے ہر ایک سرحد پر کھڑا ہے، تو دشمن تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ کرے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک اسلام کا نمائندہ ہے، ہماری وجہ سے کسی پر اسلام کا غلط تصور نہ جائے، غلط تاثر نہ جائے، غلط ترجمانی نہ جائے۔ اگر ہماری وجہ سے کوئی اسلام سے بدزن ہو جاتا ہے، ہماری وجہ سے وہ گمراہی کے گڑھ میں گر جاتا ہے، ہماری وجہ سے وہ حق کی طرف آنے سے رک جاتا ہے، تو اللہ کے ہاں عند اللہ مسئول ہوں گے، اللہ کے ہاں ہم جواب دیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ضرورت ہے اپنے اندر غیرت پیدا کریں، حمیت پیدا کریں، جوش پیدا کریں، اپنے اندر وہ ضمیر پیدا کریں جو ملت کے درد پر آہیں بھرے، وہ دل پیدا کریں جو اللہ کے سامنے مناجات کرے، اپنی نقصان پر، اپنی محرومی پر ہم افسوس کریں۔ جس نے عامر متاع خودی بیچ دی، سچ یہ ہے عصمت زندگی بیچ دی۔ جس نے عامر متاع خودی بیچ دی، سچ یہ ہے عصمت زندگی بیچ دی۔ سر جھکانے سے بہتر ہے سر دیجئے، بھیک لینے سے بہتر ہے مر جائیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔